अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। साउंड का मसला लोग कहते हैं अभी भी हल नहीं हुआ, तो अब मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैं घर तो नहीं छोड़ सकता राइट अवे। ये हॉल है बहुत बड़ा, और इसके अलावा जो बेडरूम से मैं 100 बार बता चुका हूँ कि वहाँ ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं वहाँ पूरा अपना ताम तोबड़ा लेकर जाऊँ। खैर, ये शोर तो है, यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ कि ये कराची है, दुनिया का सबसे बड़ा देहात। बहुत अहम खबरें हैं, बहुत सी सुनी हुई हैं आपकी कि हमारे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पेशकदमी जारी है हर तरफ। पूरी दुनिया लर्जा बरंदाम है, थर थर काँप रही है। उन्हें गज़ा भी चाहिए, ख़रीद लेंगे, किससे ख़रीदेंगे ये नहीं पता, और ऐसी अजीम शान जगह बनाएंगे कि फ़लस्तीनियों को नौकरी भी मिलेगी। और इसराइल जो कल तक कहते थे बड़ी खामोशी से दोस्ती हुई सऊदी अरब से, अब वहीं पर नया फ़लस्तीन बनाने का मशवरा दे रहा है। और पाकिस्तान जैसी रियासतें मजम्मत कर रही हैं। इनकी हैसियत क्या है ये मैं भी बताऊंगा आपको कि। और कनाडा परेशान है, और जस्टिस ट्रूडन कहता है कि वो तो सीरियस हेल्प लेने के लिए, और 51 स्टेट बनाएगा वो। और 12 सब परेशान है। पानामा कैनाल के ऊपर पेशकदमी बढ़ चुकी है, और जो बहरे मैक्सिको था वो आज बहरे अमेरिका हो चुका। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन हो गए, और पेनी बना रहे थे हमारे नई सिक्का होता है ना। आप लोगों को तो नहीं पता होगा, नौजवान नस्ल को पाकिस्तान की, यहाँ तो बेसिक करेंसी ही नहीं है। मतलब गैस स्टेशन पे प्राइस है 249 रुपये 40 पैसे। उनसे पूछो 60 पैसे तू देगा कहाँ से? 5 का नोट भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। अगर 5 रुपये कहीं बचते हैं तो वो कैंडी और टॉफ़ी पकड़ा देता है हाथ में, कहता है जी यही ले। खैर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने वो पेनी भी रोटी नहीं बनने से कि पागल हो गया क्या, एक पेनी 2 पेनी में पड़ रही है बनने में, तो कोई ज़रूरत नहीं है, और बचत ऐसी होती है। पर अब शहबाज शरीफ जैसे हुक्मरान होने चाहिए, नवाज शरीफ जैसे, जरदारी जैसे, और कुछ नहीं तो इमरान खान जैसे तो हुई। ये देने कोई मतलब ही नहीं है, हेलीकॉप्टर से घर आ गए, हेलीकॉप्टर से प्राइम मिनिस्टर हाउस आ गए। खैर, तो अभी दुनिया ने बहुत कुछ देखा है। मैं आपको बहुत पहले कह चुका हूँ कि आने वाले दिन ये दुनिया का नक्शा बदलते हुए नज़र आते हैं मुझे। क्या क्या होगा, मुझे तो अपने मुल्क अमेरिका की बहुत फिक्र है कि इतना बड़ा चेंज, एकदम चेंज आता है मगर ऐसे डिजास्टरली बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन सा नज़र आता है। मगर कहते हैं ना कि हे यू नेवर नो। अच्छा, कुछ लोगों दोस्तों ने पूछा है कि मैं अमेरिका के पाकिस्तानी कम्युनिटी पे बात नहीं करता, तो भाई वहाँ की क्या बात करूँ कि ये जो 8 फरवरी के मुजाहरे थे PTI के, आपस की इख्तलाफात की नज़र हो गए। वाशिंगटन वाला जैसे मैंने आप पेशन गोई की थी कि वो ना होने के बराबर होगा, डर गए, उन्होंने किए ही नहीं। सर्दी भी थी यकीनन, और फिर आपस की चपकलिशी भी थी, तो जो एम्बेसी पे करना था वो मुजाहरा नहीं हुआ, डैलस में हुआ था। मेरे पास फ़ोटो भी मौजूद है नजीम जवान साहब ने जो किया था, वो 12-14 लोग खड़े हुए लाइन से, दैट्स ऑल। मुझे ह्यूस्टन का नहीं पता क्या हुआ, न्यूयॉर्क में कोई मुजाहरा नहीं हुआ, तो टाइम फिश हो गई है। हाँ, हमारे एम्बेसडर की जो, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की पेशकदमी है ना, हमारे एम्बेसडर की अमेरिका में रिजवान शेख साहब की भी पेशकदमी बड़े पैमाने पर हो रही है। खामोशी से, खामोश तबाह आदमी है, धीरे से मुस्कुराते हैं बिल्कुल, और काम दिखा देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ना छा चुकी है। सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपना है। मैं डिटेल तो अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि जिन लोगों से मैंने मालूमात लेनी थी यहाँ नेटी काम नहीं करता है, तो वो मुझे मिली नहीं। बता दूँ कि ये अपना तो बनाई इस्टेब्लिशमेंट ने थी, तो उन्होंने फिर दोबारा कंट्रोल ले लिया, जो 1 साल ढीला हो गया था। जो नई प्रेसिडेंट हैं रेहाना कमर, उनके वो तो उसी से अंदाज़ा हो गया था कि शहबाज गिल ने मोहित पिज़्ज़ा उनके खिलाफ जो है ट्वीट किए हैं, और सुना है प्रोग्राम भी किए हैं, मैं तो देखता नहीं हूँ, कि उनका रिकॉर्ड लेकर आए। मतलब ये कोई नई बात थी जो लेकर आए, सबको पता है कि रिकॉर्ड कब का आया हुआ है, कैसे आया है, कौन लाया है, वो किसी को बयान करने की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ें पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं हो, ये अब मैटर नहीं करती, ये मोरलिटी का हिस्सा नहीं है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? स्ट्रेटेजिक मीटिंग अटलांटा में होती है जनाब अपना की, और वहाँ हमारे एम्बेसडर बैठे स्ट्रेटेजिक मीटिंग में, मतलब स्ट्रेटेजी दे रहे हैं ना कि अब अपना चलनी कैसे है। और फिर कनाडा में तो सुना है वो अलग ही हो गई अपना,
جو پہلے پارٹ آف نارتھ امریکہ اپنا ہوتی تھی، وہ ڈاکٹر طارق امان ہے کوئی، جو خان صاحب کے بہت بڑے چاہنے والے ہیں، ان کی پروفائل پہ پکچر بھی انہیں کی لگی ہے، کیلگری میں کہیں رہتے ہیں میرے خیال میں ہے، تو انہوں نے رجسٹر کروائی ہے۔ بداہر تو یہ ہے کہ جی ٹیکس کے مسائل ہیں اور ٹیکس ایگزمپشن کا مسئلہ ہے، تو جو ریحانہ قمر کی اور ریحان ارشد جو جانے والے پریزیڈنٹ ہیں 1 سال پہلے، ان کے جو خواتین ہیں، ایک کوئی نائرہ چودھری اور ایک سم تھنگ ایک اور خاتون ہے، مجھے نام یاد نہیں رہتے، تو انہوں نے بہت مہم چلائی ہے اور ایک کمیٹی بن گئی انویسٹیگیشن کی، بہرحال ماشاء اللہ سے۔ اور ایک ہے ڈاکٹر نسلو کوئی، جو سین ڈیاگو میں کہیں ہوتے ہیں، 30-40% امریکہ میں رہتے ہیں، باقی آج کل بڑا کاروبار ان کا گلبرگ میں، لاہور میں، ادھر ادھر بڑے بڑے کلینک بنائے، ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں، اور کیپٹن علیم کے بچپن کے دوست بتائے جاتے ہیں، تو یو کین امیجن۔ تو نسل کو 2 بڑی کمیٹیوں کا، جو پاکستان میں ونٹر کمیٹی اس کا بھی چیئر بنا دیا ہے، ایک اور کسی کمیٹی کا بنا دیا ہے، تو مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ چھا چکی اسٹیبلشمنٹ، اور پی ٹی آئی، ڈاکٹروں کی اکثریت جو ہے پی ٹی آئی میں ہے، مگر بھائی جس کا رجیم ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں اختیارات ہوتے ہیں، آپ کر تو کچھ نہیں سکتے، 1 سال ویٹ کریں، وہ تو شکر کریں 1 سال کے لیے ہے، ورنہ تو کیا پاچے کر کے ہاتھ میں دے دیں۔ خیر، اس پہ ہم کسی اور موقع پہ گفتگو کریں گے، تو ڈیٹیل میں کریں گے، اور بہت ساری چیزیں میں بتاؤں گا آپ کو۔ دیکھیے جی، پاکستان میں ہے تو آپ کو پتہ ہے، ایک تو جوڈیشل کرائسس جو ہے دنیا کا آج بہت سنگین ہو گیا، کہ جوڈیشل کمیشن میں جسٹس منصور اور منیب دونوں نہیں گئے، اور 4 جج جو انہوں نے خط لکھا تھا، ان میں سے 2 یہ بھی تھے کہ یہ انلیگل ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تقرریاں، تبادلے اور نیا جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اچھا، بار کونسلیں آپس میں ٹوٹ چکی ہیں، بٹ چکی ہیں، کہ کچھ وکلا جو ہے نا باہر نکلے ہوئے تھے، آج پھر کنٹینر لگے ہوئے تھے، جو حکومتی اور ریاستی ٹیلی ویژن ہے وہ کہہ رہا تھا 100 لوگ ہیں، مگر اس کی اپنی فوٹیج ہی بتا رہی تھی کہ 1000-1500 لوگ ہیں، زیادہ ہیں کم ہیں میں نہیں کہہ سکتا، مگر 100 سے بہت زیادہ تھے۔ تو 6 بڑی بار جو ہے نا، بلوچستان، سندھ، پنجاب، یہ سب حکومت کے ساتھ ہیں، ایک سپریم کورٹ بار جو ہے وہ بھی حکومت کے ساتھ ہے، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ وہ پی ٹی آئی کی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عدالتی نظام جو ہے وہ پارٹی بیس پہ لڑا جا رہا ہے، ایسی جج ہیں عدالت میں، تو یہ لڑائی بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، میں کہہ رہا ہوں کہ ان ججوں کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، بظاہر کانسٹیٹیوشنلی غلط ہو رہا ہے، مگر انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں، جس طرح اس ریاست کو تباہ کرنے میں ان کا حصہ ہے، اور جس طرح انہوں نے مال بنایا ہے، ان کے لیے جو لفظ ادا کیا جائے، یہ عدالت تھوڑی ہے کوئی۔ اس کے لیے جو بھی آپ کشن چندر اور منٹو نے جو لفظ استعمال کیے نا، وہ لے آئے اور وہ خود لگا لیں، کیونکہ میں نے پی کر کے نیچے نہیں آنا۔ تو جو ہو رہا ہے، میں بہت خوش ہوں اس پر کہ ان کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا۔ میں تو کہتا ہوں پچھلے والوں کو لا کے گھسیٹ کے بھی نا، اور جانے والے جنہوں نے یہ پالیسیاں دیں دہشت گردی کے خلاف، افغان طالبان کو ہمارا ابا بنایا، ان سب کو لا کے پراسیکیوٹ کیا جانا چاہیے۔ خیر، جو اس سے بھی بڑی خبر ہے نا بھائی، وہ بہت دلچسپ ہے۔ ہمارے ایک مرنجا سیاستدان ہیں کراچی کے، اور وہ بھی جس بیس کے اوپر پیپلز پارٹی میں، وہ بھی سب کو پتہ ہے، رضا ربانی صاحب، جو آرمی عدالتیں جب بنی نواز شریف کے دور میں، تو تصویریں بہا رہے تھے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے، استعفیٰ نہیں دیا کہ یہ پارٹی کا ووٹ میں دے رہا ہوں، مگر میرا دل نہیں مان رہا ہے۔ ابھی استعفیٰ دے کے گھر چلا جانا، یہ دنیا سے سیکھ لیں کہ ابھی ریپبلکن کے 3 سینیٹر نے ریوولٹ کیا، نہیں دیا سیکرٹری خارجہ کے لیے ووٹ، ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پہ صدر کو ووٹ دے کے فائنل لانا پڑا، مگر چونکہ پارٹی کا بڑا ڈسپلن کا پابند ہے۔ یہ ہمارے دانشور ہیں، شرم آتی مجھے کہتے ہوئے، ان لوگوں کو تو میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں، پتہ نہیں کب سے کہہ رہا ہوں، کہ جس سماج کا دانشور، ادیب، صحافی کرپٹ ہو جائے نا، اسے اللہ بھی بچانے نہیں آتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب اس کی تباہی مقدر کر دی گئی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں آج فرما رہے ہیں کہ آئی ایم ایف، پہلے تو ہم خبر بتا دوں آپ کو کہ آئی ایم ایف آ رہا ہے جائزہ مشن کے اوپر، کہ 19 وزارتوں کا جائزہ لے گا، کرپشن دیکھے گا، گڈ گورننس دیکھے گا، فلانا دیکھے گا، اور ساتھ میں عدلیہ کی آزادی کو چیک کرے گا، عدلیہ کے ججز کی نامینیشن کو چیک کرے گا، بڑا پورا سسٹم کیپچر کریں گے نا، اور پھر فیصلہ ہوگا کہ اگلی کیس جو $6-7 بلین سے 1.2 تو ملین ہے نا، اب اگلی کیس ملنی کہ نہیں ملنی، اب کھیل یہاں سے شروع ہوگا، بس یہ ذہن میں رکھیں۔
جو بڑا پلان ہے نا اس کا یہ ایک حصہ ہے کہ اب بتائیں گے تمہیں یہ جو امریکہ میں ہیومن رائٹس پہ کانگریس مین بول رہے ہیں، یورپ میں بول رہے ہیں، یورپین یونین کہہ کے گئی ہے اور ساری دنیا، تو یہاں پر اس کا آپ کو رزلٹ نیٹ دیکھنے کو ملے گا کہ سب ہر چیز سامنے آئے گی، جو آپ کے اختلافات ہیں، جو اخبارات ہیں، جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنیں کہہ رہی ہیں، جو آپ کی جمہوریت ہے جس میں آپ کے اپنے ملک کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فراڈ ہوا تھا الیکشن اور مکمل عوام کے خلاف کام کیا گیا تھا. تو رضا ربانی آج کہتے ہیں کہ اچھا اس لیے ہم سے یہ معاہدہ چھپایا گیا تھا. انہیں شرم آتی ہے؟ یہ حکومت کا حصہ ہے، ان کے اوپر یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے اور ان سے معاہدہ چھپا لیا گیا تھا اور یہ چپ رہے تھے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے پیکا قوانین میں یہ ووٹ بھی ڈال رہے تھے، ان کے صدر نے سائن بھی کیے بل کے اوپر، مگر ان کی مرضی کے خلاف بنا اور یہ صحافیوں کے ساتھ بھی ہیں. یہ آپ کے اوپر ہنستے ہیں، بیسکلی یہ آپ کے منہ پر تھوکتے ہیں، یہ آپ پر تھپڑ مارتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تم اتنے جاہل ہو، ہم جب سچ چاہیں گے جو کہیں گے تمہیں ماننا پڑے گا. تو آج یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کلائنٹ اسٹیٹ ہے، اور کلائنٹ اسٹیٹ جو ہے نا، پہلے وہ سمجھ لیں کلائنٹ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، جس کا سیاسی، سماجی، معاشی، اس کی گورنر ہر چیز جو ہے نا، اس سے بڑی کوئی طاقتور فوج، قابل فوج یا روٹی دینے والی طاقت جو ہے نا، وہ احکامات چلا کر آپ کو چلاتی ہو، اسے کہتے ہیں کلائنٹ اسٹیٹ یا کالونی، جیسے انڈیا تھا، یا سیٹلائٹ، تھنگس لائک دیٹ. یہ اس کی تعریف ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی خود مختار ریاست اپنی عدلیہ کے معاملات میں کسی کو مداخلت کا اختیار دے ہی نہیں سکتی، یہ تو کلائنٹ اسٹیٹ ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ یہ دانشور ہیں آپ کے ملک کے. کیا ہے یہ؟ دانشور ہیں، اور انہیں پتہ چلا کہ ہم کلائنٹ اسٹیٹ اب بنے ہیں آئی ایم ایف کے معاہدے کے بعد. اس سے پہلے تو ہم ایک آزاد، خود مختار، شتر بے مہار ملک تھے. کیوں بھائی، کیا خیال آپ کا؟ ایسا ہی ہے نا؟ انہیں آج پتہ چلا ہے. اچھا انہیں کوئی شرمندہ نہیں کرتا، کیونکہ ان کے پاس جو ان کی برائیاں بھی کرتے ہیں نا، جیسے میں تو اوپن کر رہا ہوں، تو ان کے پیچھے کرتے ہیں، ان کے سامنے جو بیٹھتے ہیں تو اس طرح کر کے، جی رضا صاحب، جی ربانی صاحب. تو ایسے میں اچھا پھر ریاست کیا ہے سنیں، ان کے اپنے شہر کا بتا رہا ہوں. جناب ڈیفینس میں ایک گھر پہ پولیس چھاپہ مارنے گئی کہ وہاں کوئی مغوی رکھا ہوا تھا، تو وہ اندر سے فائرنگ ہو گئی. 3 پولیس والے ڈی ایس پی سمیت جو ہے نا زخمی ہے، اور مغوی جسے تلاش میں گئے تھے اس کا فون بھی مل گیا. ایک لڑکا ٹریفک کے اپوزٹ سائڈ پہ جا رہا تھا، جو سامنے پولیس آ گئی، اسے پکڑ کر تھانے میں اتنا مارا کہ وہ مر گیا. 18-19 سال کا لڑکا. اچھا آپ جس کو چاہیں اس علاقے کا، اس صوبے کا آئی جی آ جائے، وزیر اطلاعات آ جائے، وزیر داخلہ آ جائے، میں لے چلتا ہوں. آج ہی ٹریفک کے اپوزٹ چل رہی ہے، مگر اس لڑکے کو پکڑ لینا تھا. جہاں پولیس والا روکتا ہے لوگ سمجھ جاتے ہیں پیسے مانگے گا. کوئی ٹریفک کا نظام نہیں ہے. مطلب جہاں لیفٹ پر اور یو ٹرن مارنے کا ٹریفک سگنل بھی نہ ہو، اور یو مارنے کے لیے اور لیفٹ مارنے کے لیے 2-2, 3-3 کلومیٹر جانا پڑتا ہو. مطلب ریاست نے انتظام کیا ہے آپ کو تکلیف پہنچانے کا، آپ کے اندر تشدد کا مادہ رکھنے کا، آپ کو کرائم کے لیے مجبور کرنے کا، آپ کو قوانین توڑنے کا اور ایک دوسرے سے دست و گریباں ہونے کا. یہ باقاعدہ ریاست نے انتظام کیا ہے. رات کے 2 بجے چلے جائیے جو ٹریفک ہوتا ہے نا. اچھا پھر وہ مریم بی بی تجاوزات ہٹا رہی تھیں، لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے. سندھ میں کہا جا رہا تھا کہ مریم کو یہاں لے آؤ، تو آج انہوں نے بھی وہ فیصلہ واپس لے لیا ہو کہ نہیں جناب اس پہ غور کریں گے. اچھا کراچی میں اگر تجاوزات ہٹا دیں تو 60% کاروباری ختم ہو جائے گا، مور دین 60%. پھر شادی ہال کے باہر جو ٹریفک لگا ہوا ہے، جس طرح کھڑی ہو، سب پولیس کی نگرانی میں ہو رہا ہے سارا کا سارا، اور بلدیہ کی نگرانی میں ہو رہا ہے. ڈھابے کھلے ہوئے ہیں، مطلب دکان اتنی سی ہے کوئی 6 فٹ کی، اور باہر اس نے 4000 فٹ اسکوائر جگہ گھیری ہوئی ہے. وہاں اپوزٹ آنے پہ ایک نوجوان لڑکے کو زندہ مار ڈالا انہوں نے، مار مار کے، اور کہتے ہیں کہ جی اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اچھا پھر
اس ملک کے حالات یہ ہیں کہ جرگے بھی ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, راستہ نہیں کھلا بھی 5 چنار کا کرم کا. ابھی بھی بحث ہو رہی کہ اسلحہ ملے گا کیسے, رکھا کیسے جائے گا, کہاں رکھا جائے گا, اس کا سیکورٹی انچارج کون ہوگا, کس موقع پہ وہ چابی دی جائے گی, اور کوئی زبردستی لے گا تو کیا ہوگا. یہ ایک سیٹل ریاست ہو سکتا ہے. یہ سپریم کورٹ آزادی مانگ رہی ہے, انڈیپینڈنسی مانگ رہی ہے. اس سے پوچھے تو انڈیپینڈنس ہے جہاں جرگے چلتے ہوں, تو نے کبھی اس پہ صبح موٹیو لیا کہ ایک سیٹل ریاست میں جرگہ کیسے ہو سکتا ہے. مطلب کوئی ایک ایک چیز ہو تو آدمی بیان کرے نا, کچھ بتائے, کچھ سنائے. یہاں تو پورا آبے کا آبا ختم ہو چکا ہے, اور سب پر مٹی ڈالنے کہتے ہیں نا کہ بدبو کے ڈھیر پر خوشبو بٹر ڈال دی. کرکٹ کرائی جاؤ, مطلب شہر جو ہے وہ فیسٹیوٹی میں, اب وہ دیکھا ہوگا میلے مویشیاں, وہ کیٹل شو ہے, اسے انگریزی میں کیٹل شو کہہ رہے ہیں. میلے کیا کہتے ہیں, میلہ ہی کہوں گا میں تو, میلہ مویشیاں جو ہے اسے کہتے ہوئے ادھر خود شرم آتی ہے کہ اس میں امریکہ سے لے کے سارے ملکوں کے دستے پریڈ کر رہے ہیں, اور کھیلتا پنجاب. شہروں میں فیسٹیوٹی ہو رہی ہے, غبارے چھوڑے جا رہے ہیں, اور پھلجھڑیاں اور آتش بازی. اور وہ غبارے پہ یاد آیا کہ وہ عالیہ ہم نے جو ہے نا عمران زندہ آباد, غبارے چھوڑ رہی ہیں, وہ غبارے اوپر نہیں گئے. غباروں کو بھی اعتراض ہے خان صاحب کی رہائی کے اوپر. تو یہاں یہ حالات ہیں, اس میں کوئی امید کرنا اور یہ سمجھنا کہ جب تک یہاں یہ دانشور اپنے آپ کو اس بات پہ تیار نہ کریں کہ سچائی ایکسیپٹ کر لیں کہ تم کبھی بھی ایک آزاد ریاست نہیں تھے, تم کلائنٹ ہی اسٹیٹ تھے, اور اس کی شرائط بھی تم پوری نہیں کرتے, اس کی سزا ملتی رہتی ہے. تم ڈبل کھیلتے ہو. دنیا میں 100 کتابیں ایسی موجود ہیں جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ تم ڈبل کھیلتے ہو, ہر معاملے میں جھوٹ بولتے ہو, اور تم اپنے آپ سے بھی مخلص نہیں ہو. مجھے یاد آیا, میں نے شاید پہلے بھی کہیں ذکر کیا ہے کہ نیو یارک ٹائم میں ایک سینئر جرنلسٹ ہے تو, کیونکہ 2010 میں تو شاید وہ میرے پاس آیا تھا. میں پراؤڈلی پہلی بار کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر نیو یارک ٹائم نے کوئی نیو یارک ٹائم کے پرنٹ کے 2 صفحے کا فیچر کیا تھا. کہتے گا 2 صفحے کا, جو آج تک کسی پاکستانی پرائم منسٹر پہ بھی نہیں ہوا. ہاف پیج پہ تو میری تصویر تھی, چھٹی پیجز پہ. تو اس کا نام ہے ایڈم. میری بہت دن سے بات بھی نہیں ہوئی, یا بہت دوست تو نہیں کہہ سکتا میں, بہت اچھی شناخت. وہ پاکستان میں بھی 3 سال لگا کے گیا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب ملالہ کو گولی لگی تھی تو اس وقت ایک تصویر وائرل ہوئی تھی کہ ٹوپی لگایا ایک یہودی لڑکا, داڑھی ہے, اور اس نے کندھے پہ چادر ڈالی, ملالہ کے ساتھ کھڑا ہے, اور وائرل کی تھی مذہبی انتہا پسندوں نے کہ دیکھو یہ یہودی آیا تھا. وہ یہودی نہیں تھا, وہ ایٹم تھا نیو یارک ٹائم کا. خوبصورت آدمی, گورا آدمی. تو جب وہ شمالی علاقوں میں جاتا تھا تو پٹھانوں کا اولیا بنا لیتا تھا. میں اسلام آباد میں بھی اس سے ملا تھا. تو جب وہ واپس آ گیا 3 سال لگا کے, تو میں نے اسے کھانے پہ بلایا. دیسی کھانا اسے بہت پسند تھا. اچھا, اس میں یہ بھی بتا دوں کہ جب وہ مجھ پہ فیچر بنا رہا تھا کوئی 3-4 دن 5 دن جتنے دن بھی, تو میں نے ایک موقع پہ اسے کھانا کھلانے کی کوشش کی. تو اس نے کہا نو امپاسبل. میں نے کہا وٹ ڈو یو مین. اس نے جیب سے والٹ نکالا, والٹ میں سے نیو یارک ٹائم کا کریڈٹ کارڈ دکھایا ویزا کا. کہنے لگا جب تک میں تیرے ساتھ ہوں, میں کوئی چیز بھی تو لینا چاہے گا تو میں لوں گا, تو نہیں لے گا. یہ نیو یارک ٹائم نے مجھے کریڈٹ کارڈ دیا ہے. ہمارا نام بھی تو باقاعدہ دکھایا جاتا ہے روٹی کھاتے ہوئے, پرائی روٹی کھاتے ہوئے. اور صحابیوں کے لیے مشہور ہے, پاکستانی صحابی, انڈیا کا مجھے نہیں پتا, کہ یہ اپنی روٹی تو کھاتے ہی نہیں ہے. ہم بھی ان میں شامل تھے کہ میں ہمیشہ لائن کے ادھر لگی نا کھانے کی, میں ادھر سے آتا تھا. تو میں لوگ کہتے تھے یہ کیا فرق بھائی, یہ پیچھے سے ادھر سے کیوں نہیں آئے. میں نے کہا صحابیوں کی ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ جہاں لائن ختم ہوتی ہے تمہاری لائن وہاں سے شروع ہوتی ہے. کھانا کھانا ہوتا ہے نا, اس پہ بڑے واقعات ہیں. اس کے لیے آہستہ سناؤں گا. بلکہ ایک واقعہ سنتے چلے. میرے ایک سینئر فوٹوگرافر دوست تھے میرے ساتھ یہاں پاکستان میں اخبار میں. تو میں جونیئر, بالکل وہ مجھے بالکل لارڈوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. ایک فنکشن تھا, مظفر علی شاہ چیف منسٹر ہوتے تھے. تو تاج محل ہوٹل نہیں کراچی میں, رات کے 11:30 بج گئے, چیف منسٹر پہنچے ہی نہیں. جب وہ آئے تو انہوں نے کوئی 11:45 بجے 10 منٹ تقریر کی, اور کہا کہ مجھے پتا ہے بہت دیر ہو گئی ہے, کھانا
के लिए सब बेचैन है, तो आइए सब खाना खाने चलते हैं। तो पहले ये हॉल में तकरीर थी और उसके अपोजिट में डाइनिंग थी। जब वो हम लोग इंटर हुए पूरा हुजूम, तो देखा बीच हॉल में डाइनिंग के एक आदमी अकेला खड़ा मीठा खा रहा है। वो हमारे भाई फोटोग्राफर शफीक थे, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, मेरे ख्याल में अभी जिंदा है, बहुत अरसे से बात नहीं हुई, कुछ 10 साल तो हो गए होंगे। तो मैं हैरान परेशान शर्मिंदा भी, मैंने कहा ये क्या? कहने लगा भाई साहब की पहली ट्रेनिंग ये होती है खाना जो है ना, कैसे खाना, जल्दी खाना है, असाइनमेंट तो होता रहेगा, पहले खाना खा लो। तो वो खाना खा चुके थे और स्वीट डिश रिजर्व क्या कहते हैं, तो वो डेजर्ट ले रहे थे उस वक्त जो है ना, और चीफ मिनिस्टर भी हैरानी से उन्हें देख रहा था पूरे एकलौते हाल में। तो बहरहाल, तो जब मेरी उससे मुलाकात हुई, खाना उन्हें खा लिया, तो मैंने कहा भाई बता भाई पाकिस्तान के बारे में क्या समअप कर रहा। तो कहना यार तू बड़ा चालाक आदमी है, मैं 3 साल लगा के आया, तू एक क्वेश्चन में सब कुछ ले लेना चाहता है। तो मैंने कहा उम्र में बड़ा और सीनियर भी हूँ, ठीक है, तू न्यूयॉर्क टाइम में काम करता है, मैं पाकिस्तान पोस्ट का पब्लिशर हूँ। तो उसने कहा भाई बड़ा अजीब माशरा है ये कि घर में मेहमान आ जाए तो गरीब आदमी बर्तन भेज के रोटी खिला देगा, मगर शाम को झगड़ा हो जाए, पड़ोस में शिया और सुन्नी आपस में रहते हो तो एक दूसरे का गला काट देंगे। और जो शहरी और दही इलाकों का फर्क है, इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं शहर क्या होता है देहातियों को, और शहरियों को ये नहीं पता कि देहात क्या होता है। ये अनरिलेवेंट है एक दूसरे के लिए। तो ये देखें दहशत गर्दी और जितना बड़ा क्राइम है, तशद्दुद का जो तकलीफ हो सकती है आम आदमी को, वो दही इलाकों में है। ख़वातीन पे पाबंदियाँ, माइनॉरिटी पे मज़ालिम, पानी की किल्लत, बिजली और गैस सब, और शहरों में फुलझड़ियाँ हैं, क्रिकेट है और फैशन शो है, कैटल शो है और पता नहीं क्या क्या है। ऐसा है एक सडन रियासत है। मैं कहा जब क्रिकेट के बारे में आप ये जान रहे कि टीमें आई कैसे हैं, तो हेड ऑफ द कंट्री का उनको प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी से सड़कें बंद है, हर चीज़ का बुरा हाल है। अब आप समझते हैं कि ऐसे में ये रियासत एक नॉर्मल रियासत कहला सकती है, और ये सैटेलाइट जो स्टेट्स होती हैं जो दुनिया भर में हैं, अमेरिका की और कहीं न कहीं बरतानिया की भी असल में, या फ्रांस के, या कहीं रशिया के भी अब एक आध अभी रह गई है। अभी जो पिछले दिनों यहाँ पाकिस्तान भी आए थे वो रशिया की, जहाँ पर यूक्रेन के बराबर में नाम नहीं आ रहा। तो वो ऐसे ही होती हैं, मगर हमसे फिर भी बहुत बेटर है। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू की। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि 6 जजेस के नामों की नए तकरीर की इजाज़त दे दी जुडिशल काउंसिल ने, नाम आ जाएंगे। वो सबको पता है कि रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, रियासत के कहने पर कामरान टजोरी जैसे सारे लोग आगे होंगे, और अब वो सारे फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक होंगे, और ये जो क्राइसिस है इसकी कोई औकात नहीं है। आज के लिए आ जाइए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू की। अल्लाह हाफ़िज़। हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदस फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।